آپ سے عرض کر رہا تھا کہ گوالیار اور آگرہ کے بیچ میں ایک اسٹیشن پڑتا ہے دھولپور. آپ دلی کی طرف جاتے ہیں تو گوالیار اور آگرہ کے بیچ میں میں اس پچھلے 4-5 سالوں میں وہاں پہ ہر سال میں کم سے کم 5-7 بار جاتا ہوں دھولپور میں, اور اس سے زیادہ مطلب میری ملاقاتیں ہر مرتبہ وہاں پہ ڈاکٹر راحت اندوری صاحب سے ہوتی ہے. تو جب میں پہلی مرتبہ دھولپور گیا جس میں راحت اندوری صاحب بھی تشریف فرما تھے اس مشاعرے میں, تو میں نے دھولپور والوں سے پوچھا کہ آپ راحت صاحب کو کب سے بلا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے گزشتہ 30-35 سالوں سے راحت اندوری لگاتار دھولپور آ رہے ہیں. اب آپ یقین کیجیے گا دھولپور اور آگرہ, دھولپور سے تاج محل کی دوری صرف 55 کلومیٹر کی ہے. میں نے کہا آپ نے تاج محل کتنی بار دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی 2 بار 4 بار 5 بار, اس سے زیادہ ہم نے تاج محل نہیں دیکھا ہے. اب آپ بتائیے کہ راحت اندوری کو گزشتہ 30-40 سالوں سے دھولپور میں لگاتار سال میں 2-4 مرتبہ بلوایا جا رہا ہے, انہیں کتنی مرتبہ دھولپور والوں نے راحت اندوری کو چھو کر دیکھا, بیٹھ کے دیکھا, ان کے ساتھ شامیں گزاری, ان کی شاعری سنی, انہیں محبتوں سے نوازا, انہیں پیار دیا, اور وہاں سے دوری پر تاج محل کو صرف دھولپور والوں نے 4-5 مرتبہ دیکھا. آپ فیصلہ کر لیجئے کہ تہذیب اور غزل کے زندہ جاوید تاج محل کی مقبولیت زیادہ ہے یا اس پتھر کی عمارت کا جس کا تاج محل ہے؟ راحت اندوری کی غزل کا حسن زیادہ خوبصورت ہے, راحت اندوری کی غزل یا وہ تاج محل زیادہ خوبصورت ہے. دوستو, میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ ڈاکٹر راحت اندوری کو آپ کی سماعتوں کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں. میری کچھ مجبوریاں ہیں, مجھے منتظمین نے کہا ہے, ورنہ نہ یہ سر کا مقام ہے اور نہ میں چاہتا تھا, لیکن راحت اندوری صاحب آپ سے براہ راست ملاقات ہوں گے. سر لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام, آفاق کی اس کارگہی شیشہ گری کا. ہم نے جن کو بیٹھ کر سنا ہے ڈاکٹر راحت اندوری. السلام علیکم. یہاں ایک شخص کی آواز سب سے زیادہ آ رہی ہے, پورے مشاعرے کا لوڈ اس کے اوپر آ رہا ہے بیچارے کو, اس کو ذرا سنبھال کے رکھیے آپ. اور میں ذہنی طور پر آمادہ نہیں تھا, ایک ہی جگہ رکھیے گا اس کو, مائک کو, لیکن جیسا حکم اللہ کرے اس وقت جس وقت انہوں نے مجھے بلایا ہے اس وقت بھی آپ مجھے سننے کے لیے آمادہ ہو جائیں تو کرم ہوگا آپ کا. میں ایک بات عرض کروں کہ انہوں نے بتایا کہ آگرہ میں 20-25 مرتبہ گیا ہوں, لیکن میں 40-45 برس کا اس شعری کیریئر میں ایک تہائی دنیا میں نے شاعری سنائی ہے. لیکن یہ میری کم آئیگی ہے, میری بدقسمتی ہے کہ کامٹی جیسے شہر میں پہلی بار آیا ہوں. سر آئے ہیں, آپ آئے ہیں سر. اچھا آیا ہوں گا صاحب, اگر آیا ہوں تو میں یہ بتا دوں کہ ہوش میں پہلی بار ہی آیا ہوں. کیا کہنے ہیں سر. ایک ہم بھی بوڑھے ہو گئے اب, لیکن اب کسی زمانے میں جب 65 سال کا ہو گیا اب میں, لیکن میں کسی زمانے میں 20-25 سال کا بھی تھا. تو ابھی جو یہاں پر ایک ایپیسوڈ چل رہا تھا بالکل کھلے عام دعوت دی جا رہی تھی, سب پرانے زمانے میں کھو گیا میں, نہ جانے کیا کیا وہ. اب اس زمانے میں ہوتا تو کچھ ہم بھی جواب دیتے. بہرحال لڑکی بچی ہے ہماری تو اسے کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن اس عمر میں کم سے کم اسے دعا تو دی ہی جا سکتی ہے. میں ایک شعر پڑھ کے اس تک پہنچاتا ہوں. جاگنے کی بھی جگانے کی بھی عادت ہو جائے, جاگنے کی بھی جگانے کی بھی عادت ہو جائے. کاش کاش تجھ کو کسی شاعر سے محبت, کاش تجھ کو کسی شاعر سے محبت ہو جائے. اور یہ شعر میں ابرار میاں آپ کی طرف سے پڑھ رہا ہوں کہ دور ہم کتنے دنوں سے ہیں, کبھی غور کیا؟ دور ہم کتنے دنوں سے ہیں, کبھی غور کیا؟ پھر نہ کہنا جو امانت میں خیانت ہو جائے, پھر نہ کہنا جو امانت میں خیانت ہو جائے. اور جگنوؤں میں پہلا شعر پڑھ رہا ہوں, یہ نہیں ہے بھائی صاحب, اسی اب آپ کو کیا میں کہوں میری جان. نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے, ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے. شکریہ آپ کا. میں پہلا شعر پڑھ کے دیکھ رہا تھا,
میں نے خدا کی قسم دونوں شعر پڑھے نہیں ہیں, بس آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے پڑھ دیے تھے. شعر یہ کہا تھا کہ پھر نہ کہنا جو امانت میں خیانت ہو جائے. کیا کہنے سے؟ میرا شعر سن کے آپ دکھائیں گے کامٹی والوں تو میں شروع کروں گا شعر پڑھنا. پھر نہ کہنا جو امانت میں خیانت ہو جائے, جگنوؤں تم کو نئے چاند اگانے ہوں گے. جگنوؤں تم کو نئے چاند اگانے, تم کو نئے چاند اگانے ہوں گے, اس سے پہلے کہ اندھیروں کی حکومت ہو جائے. زندہ باد, واہ 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 واہ. جگنوؤں تم کو نئے چاند اگانے ہوں گے, اس سے پہلے کہ اندھیروں کی حکومت ہو جائے. اور اکھڑے پڑتے ہیں میری قبر کے پتھر, اکھڑے پڑتے ہیں میری قبر کے پتھر ہر دن. تم جو آ جاؤ کسی دن تو مرمت ہو جائے. زندہ باد سر, واہ 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 واہ. میری قبر کے پتھر. دوستو یہ شعر آپ نے اکھڑے پڑتے ہیں. زوردار تالیوں سے استقبال کر کے بتائیے, پھر میرے کہنے کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے. یہ تک کیا کہنے ہیں سر, کیا کہنے ہیں سر. آپ بہت اچھا سن رہے ہیں, ہر شعر پہ چیخنے کی کوئی ضرورت ہوتی بھی نہیں ہے. اور ابرار میں آپ میرا خیال ہے مستقل ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تالیاں بجائیے, تالیاں بجائیے. یہ کوئی تالی بجانے والے لوگ ہیں؟ نہیں صاحب, خدا نہ کرے صاحب, میں اپنی قوم کے لوگوں کو تالی بجاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. چلیے, اکھڑے پڑتے ہیں میری قبر کے پتھر, اکھڑے پڑتے ہیں میری قبر کے پتھر ہر دن. تم جو آ جاؤ کسی دن تو مرمت ہو جائے. سب ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. دیکھیے میں عرض کر دوں, مجھے بولنا نہیں چاہیے, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن یہ ہے کہ میں مہینے میں 20-25 دن یہی کام کرتا ہوں جو کر رہا ہوں اس وقت. لیکن ایک کیسٹ یا گلے میں پھنسا رہتا ہے, وہ بجاتا رہتا ہوں. آج کانٹی میں تو کل دلی میں تو پرسوں کلکتہ میں تو ہریانہ میں تو گجرات میں چلتا رہتا ہوں. ایک کیسٹ یہاں ہوتا ہے سینے میں ہر شاعر کے, وہ ذرا مشکل سے نکلتا ہے. لیکن میں کامٹی کی بہت تعریفیں سنتا رہا ہوں. میں بھول گیا ہوں خدا کی قسم آیا کہ نہیں, لیکن ہاں تو خیر میں مان رہا ہوں. لیکن اگر آپ وہ کیسٹ نکلوا سکیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں آیا تھا آپ لوگوں کی خدمت کر کے گیا. سنے کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. ہم اپنی جان کے دشمن کو, نسیم بھائی, ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. ہم اپنی جان کے دشمن کو, ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. وہ جن کے نام پر گھر بار اپنا ہم لٹا بیٹھے, وہی ہمیں وہ لوگ ہی اب بے سر و سامان کہتے ہیں. ہمیں وہ لوگ ہی اب بے سر و سامان کہتے ہیں. ہمیں وہ لوگ ہی اب بے سر و سامان کہتے ہیں. اور میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت, مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں. میرے اندر سے کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت, مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں. پھر اس کے بعد چاہے یہ زباں کٹتی ہے کٹ جائے, ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے علل اعلان کہتے ہیں. پھر اس کے بعد چاہے یہ زباں کٹتی ہے کٹ جائے, ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے علل اعلان کہتے ہیں. دیکھیے فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے, منظور ہونا چاہیے. ایک ساتھ دو اکائیاں بنا لیں میرے سامنے, ایک اکائی اور دوسری یہاں ایک اکائی, تب شعر پڑھنے کا مزہ آئے گا, ورنہ رسم کی ادائیگی تو کر ہی رہا ہوں میں. سنیں دوستوں کہ فیصلہ جو کچھ بھی ہو, فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. جنگ ہو
یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے. کیا کہنے سر، کیا کہنے، واہ 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 واہ. ہونا چاہیے. فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے. اور کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے. یہاں بہت ہی ذمہ دار سیاستدان تشریف رکھتے ہیں، نسیم بھائی، پاٹل صاحب وغیرہ. میرا تعلق نہیں ہے سیاست سے، لیکن میں چونکہ ہندوستانی ہوں، مجھے بھی حق ہے کہ میں یہ سوچوں کہ ہندوستان کیسا ہونا چاہیے، ہندوستان کے لوگ کیسا ہونا چاہیے، حکومتیں کیسی ہونا چاہیے. میرا یہ شعر میں مسٹر نریندر مودی تک پہنچانا چاہتا ہوں. اللہ کرے وہ ہندوستان میں ہی ہوں تو یہ شعر پہنچ جائے. فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے. بھرپور ہونا چاہیے. اور کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے. اب تو ان ہاتھوں میں کوہ نور ہونا چاہیے. کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر تو کٹ چکی ہے عمر ساری جن کی پتھر توڑتے. اب تو ان ہاتھوں میں کوہ نور ہونا چاہیے. ایک غزل میں پڑھتا ہوں دوستو، ان دنوں میرے شعور پر طاری ہے، اور اس میں اشاروں کی زبان میں غزل ہے. اللہ، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں اسی وہاں تک پہنچیں گے جس سے میں مخاطب ہوں، تو مجھے اچھا لگے گا. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آواز نہیں آ رہی ہے ایک صاحب کی. آئی ہوئی آپ آئے ماشاء اللہ. ہاں، خدا کی قسم آدھا ہو گیا مشاعرہ. سنے کہ تجلیوں کا غزل سن کے بتا دینا کامٹی کے لوگوں. تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں، واہ، تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں. نسیم بھائی، ہم سنتے ہیں پورے ملک میں ہوا چل رہی ہے، آندھی چل رہی ہے، نہ جانے کیا کیا چل رہا ہے، پتہ نہیں ہوا کون چلا رہا ہے، ہوا کون بنا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا تھا. یہی مطلب ہوا. کہا ہے کہ تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے. کیا کہنے، واہ 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 واہ. یہ ایسا سننے کا نہیں تھا. میرے چراغ لگے ہیں میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں. میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں. اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے. اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے. پسینے چھوٹ گئے دیا بنانے میں. اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے. اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے. کیا کہنے سر. پسینے چھوٹ گئے پسینے چھوٹ گئے ایک دیا بنانے میں. میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں. کہنے کی ہمت میں کر رہا ہوں، سننے کی ہمت آپ کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے. پسینے چھوٹ گئے ایک دیا بنانے میں. میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں جسے لگا ہے زمانہ خدا بنانے میں. میری نگاہ میں کہنے سر، زندہ باد. میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں. میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں جسے لگا ہے زمانہ خدا بنانے میں. ابھی انہیں نہ پریشان کرو خدا کے لیے. ابھی انہیں نہ پریشان کرو خدا کے لیے. شعر ایک عجیب کیفیت کا ہے، مزہ لیجئے گا. اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے. پسینے چھوٹ گئے ایک دیا بنانے میں. اور سنے کہ ابھی انہیں نہ پریشان کرو خدا کے لیے. مریض الجھے ہوئے ہیں دوا بنانے. ابھی انہیں نہ پریشان کرو خدا کے لیے. مریض الجھے ہوئے ہیں دوا بنانے میں. مریض الجھے ہوئے ہیں دوا بنانے میں. مریض الجھے ہوئے ہیں دوا بنانے میں. اور یہ چند لوگ جو بستی میں سب سے اچھے ہیں. میں صاحب آپ لوگوں سے معذرت کے ساتھ آپ کی
मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में। ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बनाने में। ये चंद लोग जो बस्ती में, ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे, क्या कहने, सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बनाने में। सुने कि अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है। अपने हाथों को वो पतवार, सही पकड़े हैं आप? अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है। अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है। हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है। अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है। अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है। हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है। नदी पार भी कर सकता है। और सुनिएगा कि जुर्म खुद करना और इल्जाम किसी पर धरना, वाह, जुर्म खुद करना और इल्जाम किसी पर धरना, अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है। हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है। जुर्म खुद करना और इल्जाम किसी पर धरना, ये नया नुस्खा है, बीमार भी कर सकता है। वाह, जुर्म खुद करना और इल्जाम किसी पर धरना, ये नया नुस्खा है, बीमार भी कर सकता है। और एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है। एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है। मुझे तो ना मिला और ना मैंने वापस किया, लेकिन ये सुनिए कि एक हुकूमत है, ये नया नुस्खा है, बीमार भी कर सकता है। एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है। एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। क्या कहने, जिंदाबाद डॉक्टर राहत इंदौरी साहब। हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है। क्या कहने सर, इस पर तो हम सबको तालियां बजाने दीजिए, तालियां बजा दीजिए। वाह वाह, क्या कहने हैं सर। असल में क्या है मेरे प्यारे भाई अबरार काशिफ, तुम्हारी इतनी पुरानी आदत है, इतनी आसानी से छूटेगी भी नहीं है। क्या कहने, हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है। एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। यहाँ वाला शेर सुना रहा हूँ, ढूंढता फिरता है। सुनिएगा दोस्तों, गले वाला खत्म हो गया, यहाँ वाला सुना रहा हूँ। ढूंढता फिरता है तू दैरो हरम में जिसको, पाटिल साहब कहना, ये कह रहा हूँ मंदिर और मस्जिद में जिसे तू ढूंढ रहा। देशमुख साहब, हाँ वो साहब, मैं छोटे वाले भाई को जानता हूँ आपके। सुनिए, ढूंढता फिरता है तू दैरो हरम में जिसको। एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। ढूंढता फिरता है तू दैरो हरम में जिसको, मूंद ले आंख तो दीदार भी कर सकता है। ढूंढता फिरता है तू जिंदाबाद, ढूंढता फिरता है तू मूंद ले आंख ढूंढता फिरता है तू दैरो हरम में जिसको। अब देखिए, ऐसा है मेरी जान कि मेरा पेमेंट हो के नहीं हो, लेकिन आपका पेमेंट तो मेरी तरफ से पक्का है। ढूंढता फिरता है तू दैरो हरम में जिसको। ढूंढता फिरता है तू दैरो हरम में जिसको। क्या अच्छा है सर, वाह वाह। मूंद ले आंख तो दीदार भी कर सकता है। सुनिए के जागते रहिए, बिठा लीजिए इनको जगह। जागते रहिए, एक शेर और पढ़ा गजल का, फिर मूंद ले आंख तो दीदार भी कर सकता है। जागते रहिए की आवाज लगाने वाला लूटने वालों को होशियार भी कर सकता है। जागते रहिए की आवाज लगाने वाला लूटने वालों को होशियार भी कर सकता है।
लूटने वालों को होशियार भी कर सकता है। सुनिए, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती क्या है, कहने से? नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न देके अदालत बिगाड़ देती है। हाय हाय, जो जुर्म करते हैं, जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। ये चलती फिरती दुकानों की तरह लगते हैं, क्या अच्छा है सर। ये चलती फिरती दुकानों की तरह लगते हैं। नए अमीरों को दौलत बिगाड़ देती है। जिंदाबाद। ये चलती फिरती दुकानों की तरह लगते हैं, नए अमीरों को दौलत बिगाड़ देती है। और मिलाना चाहा है इंसान को, जब भी इंसान से मिलाना चाहा है इंसान को, जब भी इंसान से, तो सारे काम सियासत बिगाड़ देती है। जिंदाबाद बाबा। मिलाना चाहा है इंसान को जब भी इंसान से, तो सारे काम सियासत बिगाड़ देती है। फिर आ रही आपकी जिम्मेदारी, शेर आ रहा है। मिलाना चाहे इंसान को जब भी इंसान से, तो सारे काम सियासत बिगाड़ देती है। हमारे पीर तकी मीर ने कहा था कभी, हमारे पीर तकी मीर ने कहा था कभी, मियाँ ये आशिकी इज्जत बिगाड़ देती है। हमारे पीर ने कहा था कभी, हमारे पीर तकी मीर ने कहा था कभी, मियाँ ये आशिकी इज्जत बिगाड़ देती है। ये जब मैं गजल पढ़ रहा था तो मेरे कुछ कहीं से मुझे ऐसा लगा कि कुछ दो चार लोगों की सुनी हुई गजल है, तो उनके उधर से लुक्मे आ रहे थे, मिसरा दोहरा रहे थे। ये मेरे लिए ऑनर है, मेरे शेर आपको याद रह जाते हैं। असली में किस्सा क्या होता है कि बहुत से शायर हमारे दोस्त हैं, 20-20, 25-25 साल पुरानी गज़ल आते हैं और कहते हैं ताज़ा गज़ल है, और पढ़ जाते हैं। उनके शेर आपको याद ही नहीं रहते हैं। ये मेरे लिए ऑनर है कि मेरे शेर आपको याद रह जाते हैं। मैं 3-4 शेर और सुनाना चाहता हूँ, जो मेरा ख्याल है कोई दोहराएगा नहीं, इसलिए कि ये किसी ज़रिए से शायद पहुँचे भी नहीं है। ये नए शेर हैं मेरे, इजाज़त हो तो मैं पढ़ दूँ, उसके बाद में सर देखिए, बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से। अभी कोई जिंदा हो इसमें और जिसने ये सुना हुआ हो तो इसका दूसरा मिसरा मुझे बता दे, ताकि फिर मैं इसे भी बदल लूं। वो वरना सुनना तो फिर सुनने की तरह सुन लेना। बचा के रखी थी कुछ रोशनी, बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से, बचा के कुछ रोशनी जमाने से। ये जमाने का भी मजा लीजिएगा तो थोड़ा सा इसका फैलाव मतले का और अच्छा हो जाएगा। बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से, बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से, बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से। हवा चराग उड़ा ले गई सराहने से। हाय बचा के रखी, अरे वाह 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 वाह, बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से। हवा चराग उड़ा, बस इसीलिए कि आपको शिकायत ना हो कि रात में 2-4 शेर भी नए नहीं सुना, इसलिए सुना। हवा चराग उड़ा ले गई, बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से। हवा चराग उड़ा ले गई सराहने से, हवा चराग उड़ा ले गई सराहने से। नसीहतें न करो इश्क करने वालों को, नसीहतें न करो इश्क करने वालों को। ये आग और भड़क जाएगी बुझाने। नसीहतें न करो इश्क करने वालों, नसीहतें न करो इश्क करने वालों को। ये आग और भड़क जाएगी बुझाने से। एक शेर
جو مجھ سے بہت پہلے سے واقف ہیں تو وہ اس شعر کا زیادہ مزہ لیں گے. یہ آگ اور بھڑک جائے گی بجھانے سے, کیا کہنے سر, بہکتے رہنے کی عادت ہے میرے قدموں کو. بہکتے رہنے, اسد اجمری صاحب, بہکتے رہنے کی عادت ہے میرے قدموں کو, بہکتے رہنے کی عادت ہے میرے قدموں کو. شراب خانے سے نکلوں کہ چائے خانے سے, بہکتے رہنے کی عادت, بہکتے رہنے کی عادت ہے میرے قدموں کو. شراب خانے سے نکلوں کہ چائے خانے. کامٹی آ کر بہت خوشی ہوئی, پہلے بھی گایا تو بہت بہت شکریہ آپ کا. رات سنیے گا, سنیے, وہی پڑھ رہے ہیں سر. رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا. ہاں ہاں, رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا. چاندنی چھت پہ تھی, میں بستر پہ, دل سڑکوں پہ تھا. واہ 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 واہ. رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا. چاندنی چھت پہ تھی, میں بستر پہ, دل سڑکوں پہ تھا. اور قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں, اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا. قبر کے پتھر کے نیچے تھی, قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں. ایک 4 مصرے مجھے اور بار بار کہا گیا ہے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب مجھ سے کوئی فرمائش کرتا ہے, اس لیے کہ ہم اس قابل رہے ہی نہیں زندگی بھر کہ کوئی ہم سے فرمائش کرے. تو صحیح پکڑے ہیں آپ. تو یہ 4 مصرے اس معنی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں کہ اب یہ ذکر بھی ہوا, کچھ شاعروں نے اس طرح اشارہ بھی کیا. سن لیجیے ذرا سا سنیے. کہ ایک میڈیا کا ذکر کیا تھا کہ میڈیا نے ایک حرف, مطلب ایک لفظ اختراع انہیں کی ہے, مسلم دہشت گرد. اسلامی دہشت گردی ایک نیا لفظ انہوں نے گڑھا ہے, مسلم دہشت گردی. تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ تو سلامتی کا مذہب ہے, اسے دہشت, وہ اب اٹھے گا نہیں, اسے رہنے دیجیے. تو میں یہ 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام جو ہے سلامتی کا مذہب ہے, دہشت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ 4 مصرے میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. سنیں کہ مسیحا درد کے ہمدرد ہو جائیں تو کیا ہوگا. سنیں دیشمکھ صاحب, آپ لوگ ذمہ دار بیٹھے ہیں میرے. عرض کر رہا ہوں کہ مسیحا درد کے ہمدرد ہو جائیں تو کیا ہوگا, تو کیا ہوگا. رواداری کے جذبے سرد ہو جائیں تو کیا ہوگا. یہی ششٹاچار کی بات آپ نے کی, یہی رواداری ہے. مسیحا درد کے ہمدرد ہو جائیں تو کیا ہوگا. سن کے آپ دکھائیں گے. مسیحا درد کے ہمدرد ہو جائیں تو کیا ہوگا. رواداری کے جذبے سرد ہو جائیں تو کیا ہوگا. جو یہ لاکھوں کروڑوں 5 وقتوں کے نمازی ہیں, اگر سچ مچ میں دہشت گرد ہو جائیں تو کیا ہوگا.